قرآن کی آیت نمبر 102 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ تمہیں ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یاد رکھنا مرد و خواتین کی جماعت یہ یاد رکھنا، اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ جب تمہیں موت آئے تو یاد رکھنا کہ ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، مسلمان ہو کر کے مرنا۔ اور جو دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99، اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرے جب تک اس کی موت نہ آ جائے۔ ان دونوں آیات اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم اور اس کی عبادت کا حکم جو ہے انسان کو موت تک کرنے کا دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی موت جب آئے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اس کی موت اچھی موت ہو، اسے حسن خاتمہ نصیب ہو، ورنہ یاد رکھے اگر عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، تقوی کے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، دینداری ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں ہمارا انجام، ہمارا عمل اتنا برا ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل اهل النار۔ ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں والا عمل کرتا ہے، یا رب وہ نمازوں کا بھی پابند ہے، وہ روزے کا بھی پابند ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ صدقات بھی کرتا ہے، بڑی جانفشانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی لمبے عرصے تک اہل جنت کا عمل کرتا ہے، اللہ اکبر، لیکن موت سے پہلے وہ کچھ ایسا عمل کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا اور وہ بندہ جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ یا رب، آج ہم کتنے بے پرواہ، کتنے لاپرواہ ہو کر کے بیٹھے۔ ہمیں کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نماز کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہمیں کہ ایک آدمی اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے اس قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہمیں کہ ایک شخص اگر صدقات و خیرات کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے سر کے کان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے کان کو بھی کھول کر کے اس واقعے کو سنیں۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں تھے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک طرف اہل ایمان کی جماعت ہے، دوسری طرف اہل کفر کی جماعت ہے، گھمسان کی لڑائی چھڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں میں ایک آدمی جو بڑا مالدار ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے، بڑی جانفشانی سے لڑ رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں نبی کے سامنے کہہ رہے کہ اللہ کے رسول اس نے تو آج میدان مار لیا، یہ جنت اس نے اپنے لیے حاصل کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من احب ان ينظر الى الرجل من اهل النار فلينظر الى هذا، تم میں سے اگر کوئی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ یا رب، میدان جہاد میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی جان بھی قربان، اپنے مال کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہے، بڑی جانفشانی سے، مشرکوں سے، کافروں سے بڑی جانفشانی سے لڑ رہا ہے۔ صحابہ یہ گمان کرتے کہ یہ جنت میں جانے والا ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ دیکھ لے کہ جہنمی کوئی ہے اس زمین پر تو اسے دیکھ لے۔ ایک صحابی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اس شخص کے پیچھے لگ گئے، آخر یہ کون سا ایسا عمل کرنے والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ یا رب، اس کے پیچھے پیچھے گئے، دیکھتے ہیں کہ وہ مشرکوں کی صفوں کی صفیں الٹتے رہا، اکیلے لڑتے لڑتے، لیکن
اچانک اسے اتنا گہرا زخم لگا کہ وہ زخم کی تاب نہ لا سکا اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے نیزے کو زمین پر رکھا اور اپنا سینہ اس پر دے مارا اور وہ خودکشی کر کے فوت ہو گیا۔ وہ صحابی جو پیچھے لگے تھے دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ کہتا ہے اللہ کے رسول واللہ آپ سب سے سچے ہیں، اس آدمی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رب ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانه من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانه من اہل النار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک بندہ پوری زندگی جو ہے وہ جہنمی والا عمل کرتا ہے جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ پوری زندگی جنتیوں والا عمل کرتا ہے در حقیقت وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، اے میرے اصحاب یاد رکھنا کہ اصل مسئلہ انسان کے خاتمے کا ہے، اس کی موت کس چیز پر ہوتی ہے۔